فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہے، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہش، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنے رئیس تھے ہم۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئے سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ اپنی خواہشات کو دبا کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا کوئی والدین سے سیکھے۔ وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ زندگی کی گاڑی امید کے پیٹرول سے دوڑتی ہے، نا امیدی کا دھکا اسے زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکی مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ ہم جیسے پھول روز کہاں کھلتے ہیں، سیاہ گلاب بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ رشتے بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ مومن کی شناخت اس کی عبادت نہیں، اس کے معاملات ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ نوازتا ہے، وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جب عطا کر دے تو کون جو چھین سکے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ مانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اچھا گمان عمدہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اللہ جل جلالہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے، اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کاش یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا، نہ کسی کی یاد آتی، نہ کسی سے پیار ہوتا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں سامنے تمہارے آئے گا۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ رحمت نہیں بن سکتے تو زحمت بھی نہ بنے۔ اپنی خواہشات کو دبا کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا کوئی والدین سے سیکھے۔ کتنا خوبصورت وہ پل تھا، خیر کیا کرے وہ کل تھا۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہش، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنے رئیس تھے ہم۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ یہ دعا کرو، یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دے اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ جس کا رہنما قرآن ہو، اسے ہرانا آسان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ میری سن لے، مجھے چن لے۔